اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کی کتاب اردو سے 5واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے محنت کی عظمت۔ پیارے بچوں، لفظ محنت کا معنی ہے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، جبکہ عظمت کا معنی ہے بڑائی یا شان و شوکت۔ ہر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت محنت اور مشقت ہے۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس کا ثمر ہمیشہ شریں ہوتا ہے۔ روز اول سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی ہے وہ محنت ہی کی وجہ سے ہے۔ اسی کی بدولت انسان نے اپنے مسائل حل کیے۔ آپ کی بک کا صفحہ نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اسلام نے محنت کا بڑا درجہ مقرر کیا ہے۔ جو لوگ محنت کر کے رزق حلال کماتے ہیں انہیں اللہ کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ اسی سبق میں ایک واقعہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس گھر میں کچھ نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچھونا ہے اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ گھر گئے اور دونوں چیزیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہاں پر موجود اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے اٹھ کر کہا، یہ دونوں چیزیں میں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون ان کی قیمت دے گا؟ تب ایک دوسرے صحابی اٹھے اور کہا، میں ان کو 2 درہم میں خریدنے پر تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں 2 درہم لے کر ان کو دے دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 درہم مانگنے والے شخص کو دیے اور ان سے فرمایا کہ ان میں سے 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلہاڑی کا پھل خرید کر حضور حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے دست مبارک سے لکڑی کا دستہ لگایا اور ان سے فرمایا کہ یہ کلہاڑی اور ایک رسی لے کر جنگل میں نکل جاؤ اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچا کرو۔ اب 15 دن تک ہمیں بالکل نظر نہ آنا۔ ان صاحب نے ایسا ہی کیا اور ہر روز لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر شہر لاتے اور فروخت کر دیتے۔ 15 دن کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ کام کر کے میں نے 10 درہم کما لیے، ان میں سے کچھ کے کپڑے بنا لیے اور کچھ سے کھانے کی چیزیں خرید لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ اچھا ہے یا وہ اچھا تھا کہ قیامت کے دن چہرے پر دوسروں کے سامنے جاتے؟ 3 قسم کے آدمیوں کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں سے کچھ مانگے۔ ایک وہ جس کو غریبی نے پیس دیا ہو، جس کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے ہو اور نہ پہننے کے لیے۔ دوسرا وہ جو قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہو۔ تیسرا وہ خون کرنے والا جس نے خون بہایا، وہ رقم یا مویشی جو قتل ہونے والے کے وارث اس کے خون کے بدلے میں لینا قبول کر لیں، ادا کرنا ہو اور جس کے ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کی جان جاتی ہو۔ ہاتھ سے جو لوگ اپنا کام خود کرنا عار سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے بڑے کاموں کی تکمیل کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس قسم کے لوگ چھوٹے کام کرنا بے عزتی سمجھتے ہیں اور بڑے کام کرنے کے لیے محنت نہیں کر سکتے، چنانچہ ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی عار نہیں، اس سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔ ہمارے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے معزز ترین انسان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے کام خود کرتے تھے اور اس میں خوشی محسوس فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں تک کی مرمت اپنے ہاتھ سے فرما لیا کرتے تھے اور اس میں کوئی عار محسوس نہیں فرماتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنوائی۔ یہ مسجد مزدوروں اور کاریگروں نے نہیں بنائی تھی، بلکہ صحابہ کرام کی مدد سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمائی تھی۔
صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کام کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، آپ آرام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول نہیں فرمائی اور مسجد کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا۔ دنیا میں جتنے بڑے اور نامور لوگ پیدا ہوئے وہ محنت ہی کی بدولت نامور ہوئے۔ بڑا آدمی بننے کا ذریعہ صرف اور صرف محنت ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح طالب علم کے زمانے میں سے لے کر اپنی وفات تک مسلسل محنت کرتے رہے۔ وہ انت تک محنت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے لڑکپن سے ہی محنت اختیار کی۔ جب آپ طالب علم تھے تو رات دیر تک پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کی بڑی بہن مریم آپ کو زیادہ محنت کرنے اور دیر تک جاگتے رہنے سے منع کرتی۔ آپ جواب دیتے، محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ آپ نے قوم کو بھی یہی پیغام دیا، اب یہ آپ پر ہے کہ کام کریں، کام کام کام، کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ دنیا میں سہولتیں، آسائشیں اور رونقیں انہی لوگوں کے قدم سے ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی، ایجادات کی اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا۔ یہ انسانیت کے محسن اگر محنت سے جی چراتے تو ہماری زندگی میں اتنا آرام اور سہولت نہ ہوتی۔ قدرت نے ان لوگوں کی محنت کے صلے میں انہیں عظمت بخشی اور وہ زندہ جاوید ہو گئے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس پورے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہماری ایکسرسائز میں سوال نمبر 5، خالی جگہوں پر موزوں الفاظ لگائیں۔ تو نمبر الف ہے، جو لوگ محنت کر کے رزق حلال کماتے ہیں انہیں اللہ کے دوست قرار دیا گیا ہے۔ ب، محنت کرنے اور کام کرنے میں کوئی عار نہیں۔ ج، وہ سخت محنت کرنے والے انسان تھے۔ د، محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سارے سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔